کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، راشن نہیں ہے میرے پاس۔ حتماً حکمت تھی اس کام میں۔ اس نے اعلان کیا میرے پاس راشن نہیں ہے، تو جو لوگ ٹی وی ٹیلی ویژن پروگرام سن رہے تھے ان میں سے ایک وہ بھی تھا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے فوراً وہ نمبر ملایا کہ بھئی میں راشن دینا چاہتا ہوں۔ اس نے راشن اپنے سیکرٹری کو کہا، راشن اس کے لیے آمادہ کرو، اس کے گھر لے جاؤ۔ جب اسے راشن دو گے اور یہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے۔ کہا جب اسے راشن دے دو گے یہ پوچھے کس نے بھیجا ہے تو کہنا شیطان نے بھیجا ہے۔ اس نے راشن آمادہ کیا، اس عورت کے گھر لے گیا۔ عورت نے وہ راشن اٹھایا اور گھر کے اندر جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس سیکرٹری نے کہا، تم پوچھنا نہیں چاہتی ہو کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، خدا نے بھیجنا ہو تو شیطان کے ہاتھ بھی بھیج سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کہا شیطان کے ہاتھ بھی بھیج سکتا ہے وہ۔ خدا اپنے کام بعض اوقات ایسے لوگوں سے لیتا ہے جو نہایت پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنا تھا، خدا نے فرعون کے ہاتھ سے یہ کام لے لیا۔ لیکن توجہ کریں، فرق ادھر ہے کہ موسیٰ کو فرعون پالے تو خدا خاموش رہے، لیکن رسول کو ابو طالب پالے، خدا کہے انہیں میں نے پالا ہے۔ کس قدر پاک نیتیں چاہیے کہ خدا ایک انسان کے فعل کو کہے یہ اس نے نہیں میں نے کیا ہے، یہ اس نے نہیں، یہ سند ہے، سند۔ مجھے ایسے لگتا ہے یہ خدا نے سند اتاری تھی، یعنی فرما رہا تھا خداوند متعال کہ ابو طالب کی نیتیں اتنی پاک ہیں، اس کا ارادہ میرے ارادے میں فانی ہو چکا، لہذا اس کا عمل میرا عمل ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خدا کی طرف ایک عمل کی نسبت ہو جائے کوئی معمولی بات ہے نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ بہت پاکیزگی چاہیے کہ ایک عمل کو خدا کہے یہ میں نے کیا ہے۔ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان، ہم اگر انہی کانسیپٹ تک باقی رہے تو نہیں، توحیدی نکاح یہ ہے ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، بار 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 اپنے آپ کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں۔ بچوں کی تربیت، ایک جگہ میں مطالعہ کر رہا تھا، بچہ آ کے آپ سے ایک چیز مانگے، ایک کھلونا مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا وہ کھلونا چاہیے، آپ کے پاس اگر پیسے ہوں بھی تو کہا کہ فوراً نہ لے دیں، فوراً نہ لے دیں۔ اسے کیا کہیں؟ اسے کہیں آؤ بیٹا خداوند متعال سے مانگتے ہیں، جیب میں پیسے رکھیں، لیکن اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ بیٹا خدا سے کہتے ہیں وہ فلاں کھلونا ہمیں چاہیے، وہ ہمیں دے دے۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھے اور دعا کی، چند مرتبہ اس طرح سے دعا کی، اور اس کے بعد اسے وہ کھلونا لے دیا۔ بچے کو کیا سمجھ آئے گا؟ بچے کو سمجھ آئے گا میں نے پروردگار سے مانگا تھا۔ یہ باپ بھی بتا رہا ہے بیٹا حقیقت میں نہیں دیتا ہوں، وہ پروردگار ہے جو میرے ذریعے سے دے رہا ہے۔ بہت مختلف نگاہ ہے، یہ بہت مختلف نگاہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے 40 کی زیارت کے لیے جانا تھا تو تیاری کر رہا تھا، مثلاً ویزا لگوا رہا ہوں، ٹکٹ اگر لینی ہے تو وہ لے رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا، میں نے کہا تم نے 40 پہ جانا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا ٹکٹ لے لی ہے؟ نہیں۔ ویزا لے لیا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر جاؤ گے کیسے؟ اس نے کہا وہ بلائیں گے میں جاؤں گا۔ ایسے جیسے پورے کا پورا وجود پانی پانی ہو گیا میرا۔ میں نے کہا تم اپنے وہ جو ٹکٹ ہے اور ویزا ہے اس کے بل بوتے پہ جا رہے ہو، یہ کہہ رہا ہے حسین بلائیں گے میں جاؤں گا۔ کتنا فرق ہے، زمین سے آسمان جتنا۔
توحیدی نگاہ یعنی انسان چیزوں کو مستقل نہ دیکھے، انسان چیزوں کی طرف توجہ کرے تو خدا کے بغیر نہ دیکھے چیزوں کو. خدا کے ہم نے عادت ڈالی ہے چیزوں کو خدا کے بغیر دیکھنے کی، اپنے آپ کو خدا کے بغیر دیکھتے ہیں. لمحہ بھر کے لیے لطف خداوند متعال اگر ختم ہو جائے، اسی لمحے ایسے جیسے ختم، اسی لمحے. اسی لیے پھر ہم لوگ تکبر کرتے ہیں. لیکن وہ متواضع لوگ جو اس حقیقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، پھر وہ تکبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ نیتیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ بالآخر سیکھنے کی چیز ہے. اہل بیت علیہم السلام اگر نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ نیتیں سیکھتے؟ کیسے یہ نیتیں سیکھتے؟ کوئی ایک جگہ نہیں آپ مجھے دکھلا سکتے کہ کہہ رہے ہوں اپنے آپ کی طرف استقلالی نگاہ کر رہے ہوں. نہیں نظر آئے گا خدا کو کہہ رہے ہوں گے خدایا تو غنی ہے میں فقیر ہوں. خدا کے سامنے اپنے فقر کا اعتراف کر رہے ہوں گے. اتنے بلند مقام پر تھے کہ رہبر معظم نے کہا وہ باتیں جو انبیاء سے دیکھنے کو ملتی ہیں جناب زینب سے دیکھنے کو مل رہی تھی. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی، اس کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فرمایا جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے پر آئی، ایسا لاشا جو جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، جس پہ تیر بہت تھے، جس پہ پتھر بہت تھے، اپنے دونوں ہاتھ اس لاشے کے نیچے سے گزارے. لاشے کے نیچے سے گزارنے کے بعد اسے اٹھانے کی کوشش کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں اسے اٹھانے کی کوشش کی؟ وہ لاشا جو پامال ہو چکا ہو. دیکھیں حضرت قاسم علیہ السلام کا لاشا پامال ہوا تھا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سینے سے لگا کے امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے، سینے سے لگا کے، لیکن لاش کے دونوں ٹانگیں خط کھینچتی جا رہی تھی، یعنی ڈھلک جاتا ہے لاشا. جناب زینب سلام اللہ علیہا ہاتھ اپنے گزار کے لاشے کے نیچے اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. پھر کیا کہتی ہیں؟ یہ نہیں کہ خدا دیکھ تیری میدان میں تیری راہ میں ہم نے کیا دے دیا، نہیں، کہہ رہی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان. خدایا یہ قربانی قبول کر لے. وہی تقبل جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کہہ رہے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دہن اقدس سے آ رہا ہے، وہی سننے کو مل رہا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی قربانی دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے ایک خاتون نہیں دکھلا سکتے جس کی زبان سے شکوہ جاری ہوا ہو. کوئی بڑوں میں چھوڑیے کوئی بچہ نہیں دکھلا سکتے جس نے کبھی شکوہ کیا ہو ان بچوں کو مارا گیا ہے، یہ بچے ڈر گئے تھے، یہ بچے سہم گئے تھے. کبھی کسی کی زبان سے شکوہ سنا؟ ایک بچہ بھی شکوہ نہیں کرتا ہے. دیکھیں شاید پہلے اس مطلب کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا کہ یہ اہل بیت کے بچے ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے. آج کل کے زمانے میں یہ سمجھنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں غزہ پہ جب بم گرتا ہے تو بعض بچے تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، چیخ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بعض بچے ٹراما میں جاتے ہیں، اصلاً آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، خوف کی ایک کیفیت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کے دکھ درد کو محسوس کریں، ان کے دکھ درد کو محسوس کریں. انہیں دیکھ کے ایک تصور آ جاتا ہے ذہن میں کہ جب بچہ ڈر جاتا ہے تو کیسی حالت میں ہوتا ہے. حضرت حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، معافی کے طلبگار، آ کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے حسین میری توبہ ہو سکتی ہے، میری وجہ سے آپ کے بچے ڈر گئے تھے. سوچئے تو کربلا کا میدان ہو، ایک بہت بڑی فوج
گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، اتنا بڑا لشکر، اور پتہ ہو یہ ہمارے آقا سے جنگ کے لیے آئے ہیں. کیا بچوں کے دل میں رعب نہیں آیا ہوگا؟ حضرت حر نے کہا حسین میری وجہ سے آپ کے بچوں کے دلوں میں رعب آیا تھا. لیکن آپ کبھی شکوے کی آواز نہیں سنیں گے کسی بھی بچے سے. یہ نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. ان بچوں کے ارادے نہیں کبھی ٹوٹے، نہ بیویوں کے نہ بچوں کے، کسی بڑے کے ارادے نہیں توڑ سکا کوئی بھی. ایسے مظلوم بچے ہیں. 2 بچے شام غریبہ میں مل نہیں رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت ام کلثوم سے کہا کہ یہ بچے نہیں مل رہے ہیں. ایک مرتبہ ڈھونڈنے کے لیے میدان میں نکلے تو کیا دیکھا؟ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے لیٹے ہوئے ہیں. جناب زینب نے کہا بہن آہستہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری آہٹ سنے اور گھبرا کے اٹھ جائے. سارا دن انہوں نے جنگ دیکھی ہے، کہیں گھبرا نہ جائیں. اب جو پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ دونوں شہید ہو چکے ہیں. یا پیاس کی شدت سے، یا گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے، یا ڈر و خوف سے، بہرحال شہید ہو گئے. لیکن ان بچوں کو بھی کوئی اٹھانے والا تھا. ان پہ ان کی ماں نے گریہ کیا ہوگا. کربلا کے بعض بچے ایسے ہیں جن پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. 4 بچے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جن پہ گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. 2 بچے جناب مسلم کے اور 2 بچے جناب عبداللہ کے. ایسے جیسے ان کی ماں ان کے ساتھ ہی نہ ہو. جناب مسلم کے بچوں کو یا کربلا سے قید کر لیا گیا تھا، کوفے لے جایا گیا، یا حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے، بہرحال قید کر لیا گیا. 1 سال جب قید میں رہے، اس کے بعد ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا ہمارے جسم پگھلتے جا رہے ہیں، یہ جو داروغہ ہے اس سے بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا تجھے رسول خدا کا پتہ ہے؟ اس نے کہا انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں. پوچھا جعفر طیار کا پتہ ہے؟ کہا ہاں، ان کو 2 بالوں پر عطا ہوئے ہیں، جنت میں پرواز کرتے ہیں. ایک ایک کا نام لینا شروع کیا. اس نے پوچھا تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی گھر کے بچے ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں. ایک مرتبہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، جب مرضی چلے جائیے، لیکن دیکھیے دن میں سفر نہ کیجئے گا، رات کے وقت میں آپ اپنا رستہ ڈھونڈیے اور چلے جائیے. چھوٹے چھوٹے بچے آخر کیسے رستہ ڈھونڈیں گے؟ کوفے کی گلیوں میں رات بھر پھر رہے ہیں. اس ایک مومنہ کے دروازے کے پاس آئے، اس نے چاند جیسے چہرے دیکھے، پہچان گئی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. پتہ چلا مسلم کے بچے ہیں. ایک مرتبہ گھر لے گئی، لیکن ڈر رہی تھی کہ میرا داماد ایک ظالم انسان ہے. تھکا ہارا جب ان بچوں کو ایک کمرے میں جگہ دے دی، بچے رات بھر سو رہے تھے، سونے کے لیے جگہ دی. وہاں سے وہ داماد آیا. یہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا بھیا بڑے عرصے سے ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کے نہیں سوئے ہیں، آپ گلے لگ کے سو جائیں. یہ سو رہے تھے، وہاں سے وہ ظالم آیا. اس عورت نے پوچھا کیوں اس طرح سے پھر رہا ہے مارا مارا؟ کہا 2 بچے ڈھونڈ رہا ہوں، ان پر انعام ملے گا مجھے. بہرحال اس مومنہ نے نہیں بتایا، لیکن رات کے وقت نہ جانے بچوں نے خواب میں کچھ دیکھا. ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا. گریہ کی آواز اس کو پہنچی، اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا. بعض لوگوں نے کہا اس کا ہاتھ ایک بچے پہ پڑا. وہ بچے نے کہا بھیا کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے زبردستی سے. اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ایک مرتبہ جب پتہ چلا کہا میں سارا دن مارا مارا پھر رہا تھا، تم میرے ہی گھر میں تھے. صبح اٹھا اور کہا تم لوگوں کو نہر کے کنارے لے کے جانا ہے، تم دونوں کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا. مظلومیت اہل بیت یہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے دیکھ تو ہمیں زندہ لے جا، انعام لے لے. اس نے کہا نہیں تمہارے سر لے کر جاؤں گا. مظلومیت اہل بیت یہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے
ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچتے ہیں. رسول کی اولاد غلاموں کے بازار میں. اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا انہیں قتل کر دو, سر قلم کر دو. اس نے قبول نہ کیا, بھاگ گیا. غلام سے کہا تم انہیں قتل کرو, ان کا سر اتارو. غلام نے جب آگے بڑھا تو یہ بچے کہہ رہے تھے اے غلام تو کس قدر بلال سے ملتا ہے. ایک مرتبہ اس نے بھی تلوار پھینکی اور چلا گیا. اب یہ خود آگے بڑھا, بھائی کا سر بھائی کے سامنے اتارنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اگر ہمارا قتل ضروری ہے پہلے ہمیں نماز پڑھنے دے. اس نے کہا اگر تمہیں کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہے تو پڑھ لو. اب جو نماز ختم ہوئی تو کیا کیا, ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سامنے ذبح کرنا شروع. دوسرے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو کیا کیا, آگے بڑھا, اپنے بھائی کا خون لیتا تھا, کبھی اپنے چہرے پہ ملتا تھا کبھی جسم پہ. اے رسول خدا ایسے آؤں گا آپ کی بارگاہ میں. ان پہ کوئی رو نہیں رہا تھا. بابا پہلے شہید ہو گئے, ماں نہیں ہے کہ گریہ کرے, لیکن دو بچے کربلا میں ایسے تھے جن کی ماں موجود تھی لیکن رونے والا کوئی نہ تھا. حضرت اون و محمد, یہ دو بچے ان کے لاشیں آئے لیکن کوئی گریہ نہیں کر رہا, ماں گریہ نہیں کر رہی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں اے جناب زینب, یہ آپ ہی کے تو بچے ہیں, آپ گریہ کیوں نہیں کر رہی؟ شاید بی بی جواب دے میں نے اپنے بچے حسین پہ فدا کیے. اگر میں گریہ کروں گی اور میرا بھائی دیکھے گا وہ گریہ کرے گا. یہی وجہ تھی اپنے بچوں پہ نہ رونے والی جناب زینب جب علی اکبر کا لاشا آیا, دیکھا میرا بھیا گریہ کر رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَاتَمِ حُسْنِ.